الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام، کل دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، دعا مصیبتوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، دعا عبادت ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہ مانگے، سوال نہ کرے، دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب اور اپنا غصہ نازل فرماتے ہیں. لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے دعا کے لیے کچھ آداب بتائے. نماز کے اپنے آداب ہیں، کھانے کے اپنے آداب ہیں، انسان سوتا ہے تو اس کے آداب ہیں. اسی طریقے سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے کچھ آداب بیان کیے جن کا خیال رکھنا دعا کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آداب کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اس کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اللہ کی عبادت کا تصور دل میں جب تک نہیں آئے گا تب تک وہ ثواب، وہ اجر جو اللہ تعالیٰ عبادت پہ عطا کرتا ہے، بندہ یا تو اس سے محروم رہے گا یا تو اجر میں کمی ہوگی. جیسے انسان وضو کرتا ہے تو وضو ایک عادت نہیں بلکہ ایک عبادت ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک عبادت ہے، کوئی عادت والی چیز نہیں کہ انسان غفلت کے ساتھ دماغ کسی اور جگہ لگا ہوا ہے. اس حالت میں آ کر انسان اللہ کی عبادت کرے اور رب کی عبادت میں شامل ہو جائے تو بسا اوقات اجر اور ثواب کم ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ہر عبادت میں نیت ضروری ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، یہ رب کی عبادت ہے. وضو کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. نماز پڑھتا ہوں تو میں رب کی عبادت کر رہا ہوں. یہ تصور، یہ خیال انسان کو اپنے ذہن اور دماغ میں لانا چاہتا ہے. بلکہ انسان جب وضو کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا کہ انسان جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ پانی کے قطرات کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں. چہرے کے گناہ چہرہ دھونے کے ساتھ، پیر کے گناہ پیر دھونے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ جب وضو کرتا ہے تو یہ تصور لائے کہ اللہ ان قطرات کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. نماز پڑھتا ہے تو یہ تصور لائے کہ نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا نماز پڑھنے
تو دعا کرتے ہوئے بندے کے دماغ میں دل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پوری حاضر دماغی کے ساتھ انسان اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہ، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کس بندے کی؟ اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ اللہ سے آتا ہے، مانگتا ہے، مانگنا نہ مانگنا ایسے لگتا ہے دونوں برابر ہے، کوئی دل حاضر نہیں ہے، دل راغب نہیں ہے دعا کے لیے۔ ان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس بندے کی دعا کو جس کا دل غافل ہے، حاضر نہیں ہے، اور سستی اور کاہلی کے ساتھ زبردستی گویا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اپنے دل کو حاضر رکھے اور یہ تصور لائے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ دعا کے لیے دوسرا ادب کہ جب دعا کرے اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ اخلاص ہر عبادت کی اولین شرط، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی تو پہلی حدیث وہی رکھی۔ امام نووی نے ریاض الصالحین اور ساتھ میں اربعین نوویہ لکھی تو پہلی حدیث اسی کو ذکر کیا۔ علماء حدیث کی کتابوں کو شروع کرتے ہیں اس حدیث سے۔ کون سی حدیث؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ اخلاص ہے اللہ سنے گا، اخلاص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ وما امروا، بندوں کو یہی حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیسے عبادت کریں؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، بڑی عجیب مثال ہے کافروں کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا۔ کفار مکہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، سفر پہ نکلتے، روانہ ہوتے، درمیان سمندر کشتی ہچکولے کھانے لگتی، ڈوبنے لگتی، گھبرا جاتے، کہیں ڈوب نہ جائیں، کہیں سمندر کے حوالے نہ کر جائیں، موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگتے، مشاہدہ کرنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر کیا، اس وقت کیا کرتے کفار؟ کوئی معبود یاد نہیں آتا، کوئی معبود ان کو یاد نہیں آتا، کسی معبود کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوا اللہ، اللہ سے دعا کرتے، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، پورے دل جمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ درمیان سمندر ڈوبتے ہوئے کافر دعا کرتے اللہ سے پورے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کو نجات دے دیتا، کنارے لگا دیتا۔ جب وہ کنارے آتے تو اللہ نے فرمایا خشکی پر آنے کے بعد اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے۔ اللہ نے مثال بیان کی، اگر ایک کافر اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اگر ایک کافر کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو کہ ایک مسلمان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کر لے، اللہ سے مانگ لے، تو کیا رب کریم اس مسلمان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے؟ نہیں سنیں گے۔ لیکن مسلمان بڑے عجیب ہیں، آج جب کبھی مصیبت آتی ہے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، غیروں پہ نظر ہوتی ہے کہ فلاں ولی ہمیں نجات دے دیں گے، فلاں پیر ہمیں نجات دے دیں گے۔ میرے دوستو، امن
ادب دعا کے لیے. بندہ جب مانگتا ہے دعا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے تھے. قبلے کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیتے. قبلہ رخ ہو کر اگر کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو گویا کہ جو آداب بیان ہوئے ان آداب کا لحاظ کرنا ہے, نبی کی سنت اپنانا. غزوہ بدر کا موقع تھا, کافروں کے ساتھ جنگ کی مناسبت تھی. مسلمان 313 اور کافر 1000 سے زیادہ. نبی علیہ السلام نے دیکھا اس منظر کو کہ 1000 سے زیادہ کافر ہیں اور مسلمان معمولی ان کی تعداد ہے 313. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے, قبلے کی طرف رخ کیا, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کرنے لگے, مانگنے لگے. قبلہ رخ ہو کر بڑی عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف اپنی حاجتیں رکھتے ہوئے مانگنے لگے. ایسے مانگنے لگے, دعا کرنے لگے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر جو چادر تھی وہ چادر نیچے گری. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار, 313 کا معمولی لشکر 1000 کے مقابلے میں, اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے. اگر آج یہ مٹ گئے, ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں بچے گا. اے اللہ انہیں نصرت اور مدد فرما, ان کی نصرت فرما, ان کو غالب کر دے. نبی علیہ السلام نے قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا, مانگا تو نبی علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, سن لیا. 313 ہونے کے باوجود 1000 کے مقابلے میں اللہ نے اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح کیا. بندہ مانگتا ہے, دعا کرتا ہے تو آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے مانگے. امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا, بندہ قبرستان جاتا ہے, ماں باپ کے حق میں, رشتہ داروں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرے, قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی سنت ہے جب بندہ دعا کرتا ہے, مانگتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. رخ قبر کی طرف نہیں بلکہ رخ قبلے کی طرف. آپ جب بھی دعا کریں, چاہے مسجد میں ہو, قبرستان میں ہو, جہاں کہیں ہو, اللہ سے مانگتے دعا کرتے ہیں تو آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, سنتے ہیں. اسی طریقے سے آداب میں سے دعا کے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا عاجزی کی علامت, عاجزی کی نشانی ہے, انکساری. جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم, اللہ کریم ہے, دینے والا. حی, اللہ حیا کرنے والا ہے, اللہ حیا کرنے والا ہے, اللہ دینے والا ہے. لہذا اے مسلمانوں, جب تم دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو. اللہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے, دعا کر رہا ہے, میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹاؤں. خالی لوٹاتے ہوئے رب کو حیا آتی ہے, شرم محسوس ہوتی ہے. اسی لیے بندہ جب کبھی دعا کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رب کریم سے مانگے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرے, اللہ سے
ہاتھوں کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہے؟ علماء نے لکھا بہت سارے مسلمان اپنے ہاتھوں کو کبھی اس طرح کرتے ہیں، کبھی بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ عاجزی کا، انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے، دونوں ہاتھوں کو چہرے کے سامنے، ہیئت السائل، جو سوال کرنے والے کا انداز ہوتا ہے، مانگنے کا جو وصف ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ملا لے۔ جب بندہ سوال کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو اس کے دونوں ہاتھ ملے ہوتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو سوالیہ انداز میں ملا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ کر کے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب اور سنت سے مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی، دلیل مجھے نظر نہیں آئی۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کی اٹھانے کی جو کیفیت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا لے، سوال کرنے والے کا جو انداز ہوتا ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ رب کو حیا محسوس ہوتی ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی ہوتا ہے۔ دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اس کا کھانا پینا حلال ہے، اس کی کمائی حلال کی ہو، کھانا پینا حلال کا ہو، کمائی حلال کی ہو۔ حرام اگر کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ حالت سفر میں نکلتا ہے، ایک بندہ حالت سفر میں نکلتا ہے، روانہ ہوتا ہے، بال پراگندہ ہے، لباس غبار سے ہٹا ہوا ہے، مٹی اور سفر میں لباس کو بھی پراگندہ کر دیا ہے، حالت سفر میں بال پراگندہ ہے، لباس غبار سے ہٹا ہوا ہے، بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، یا رب یا رب، اللہ کے ناموں کی دعائیں دیتا ہے اور سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا، کیسے سنے گا؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، حرام غذا کے ذریعے وہ پروان چڑھا ہے، پرورش پایا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا، کیسے سنے گا؟ جس کا لباس حرام کا ہو، جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، نہیں سنے گا۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، اس حدیث پر غور کریں، دعا کی قبولیت کے کتنے اسباب اس میں جمع ہوتے ہیں۔ بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پہلا سبب مسافر ہے، بندے کے بال پراگندہ ہیں، لباس پراگندہ، جب بال پراگندہ ہوتے ہیں، لباس پراگندہ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کا زیادہ اظہار ہوتا ہے، تو یہ دوسرا سبب ہے دعا کی قبولیت کے لیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے۔ تیسرا سبب دعا کی قبولیت کے لیے، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا سبب دعا کی قبولیت کا پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ جب بندہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ چوتھا سبب، چار
کی وہ پرورش پایا ہے. تو جو آدمی حرام کھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا, مومنوں حلال باغذائے استعمال کرو. اور اللہ نے یہی اپنے رسولوں کو حکم دیا, نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم کیا, بندہ حلال کھائے, پاک کھائے, پھر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, سنتے ہیں. اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بندہ کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے, اللہ سے طلب کرتا ہے, تو 3 مرتبہ اپنے سوال کو, اپنی دعا کو دہرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگتے تو اپنی دعا کو, اپنے سوال کو 3 مرتبہ دہراتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. نماز جہاں ادا کر رہے تھے اس کے قریب کفار بیٹھے ہوئے, ابو جہل ہے, عتبہ ابن ربیعہ ہے, شیبہ ابن ربیعہ ہے, امیہ ابن خلف ہے. کفار کے رؤساء سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کعبۃ اللہ, ابو جہل کو پتا تھا ایک دن پہلے ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے اور اونٹ کی اوجڑی فلاں آدمی کے پاس رکھی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ہے جو فلاں انسان کے پاس جا کر اونٹ کی اوجڑی لے آئے. اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس کو ڈال دیں. فَبَعْدَ عَشْقَ الْقَوْمِ, ان میں سے ایک کافر جس کا دل انتہائی سخت تھا, شقی القلب تھا, اٹھتا ہے, جاتا ہے, اونٹ کی اوجڑی اس انسان کے پاس سے لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. انتظار کیا جاتا ہے کہ کب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر وہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں. جیسے ہی آپ سجدے میں جاتے ہیں اونٹ کی اوجڑی آپ کی پیٹھ پر ڈال دی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹ کی اوجڑی حالت سجدہ میں آپ کے پیٹھ پر ہے. اس بوجھ سے آپ اپنے سر کو اٹھا نہیں پاتے, سجدے کی حالت میں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا تھا, لیکن میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹانے کی طاقت نہیں تھی. اگر طاقت ہوتی تو میں آپ کی پیٹھ سے اونٹ کی اوجڑی کو نکال دیتا, ہٹا دیتا, لیکن میرے پاس طاقت نہیں تھی. سوائے مشاہدہ کے دیکھنے کی کوئی چارہ نہیں تھا. اتنے میں کوئی آدمی دوڑا دوڑا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس خبر دیا کہ آپ کے ابا جان کی پیٹھ پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ اپنی پیٹھ کو سجدے سے اٹھا نہیں پا رہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی سی بچی تھی, دوڑی دوڑی آئے, کفار قریش کو گالی دینے لگی. گالی دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیٹھ سے بڑی مشکل سے اونٹ کی اس اوجڑی کو ہٹا دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جیسے ہی ختم کی, جب اونٹ کی اوجڑی آپ کی پیٹھ پر پڑی ہوئی تھی, اس کو دیکھ کر سارے کفار, سارے روسا, ابو جہل, امیہ ابن خلف, عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ اور سارے سرگنا مذاق اڑا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیٹھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونٹ کی اوجڑی کو ہٹا دیا.
بلکہ بددعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کے جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے تو ایک ایک کو چن چن کر چن چن کر مار دینا۔ اللہم علیک بی جہل، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بامیہ۔ اے اللہ ابو جہل کو تو پکڑ لے، اللہ ابو جہل کو، امیہ کو، شیبہ کو، عتبہ کو، جو سرغنہ مجھے تکلیف دینے میں شریک تھے، اے اللہ تو ان کو اپنے گرفت میں لے لے، ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی اور فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا دَعَا، جب کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو آپ 3 مرتبہ الفاظ کو استعمال کرتے۔ وَإِذَا سَأَلَ، جب کوئی چیز اللہ سے مانگتے تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جن لوگوں کا نبی علیہ السلام نے نام لے کر بددعا کی تھی، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا۔ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام نبی علیہ السلام نے اس دن لیے تھے سب کو بدر کے میدان میں قتل ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قتل ہونے کے بعد بدر کے میدان میں ان کو بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا جا رہا تھا، پھینکا جا رہا تھا، اس کا بھی میں نے مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بددعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے بددعا کی تھی سارے لوگ میدان بدر میں مارے گئے، قتل کیے گئے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے بندہ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 3 مرتبہ مانگتے۔ جب دعا کے الفاظ اللہ کے دربار میں پیش کرتے تو 3 مرتبہ دعا کے الفاظ کو دہراتے۔ اسی لیے بندہ جب دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ دعا کرتے ہوئے، مانگتے ہوئے اپنے الفاظ کو 3 مرتبہ دہرانے کی کوشش کرے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ رشتوں کو توڑنے کے لیے دعا نہ کرے بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے دعا کرے، اور دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ رشتوں کو توڑنے کی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، نہیں سنیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو اس وقت تک قبول کرتا ہے، سنتا ہے جب تک تم گناہ کے کاموں کے لیے یا رشتوں کو توڑنے کی دعا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ سنتا ہے کب تک؟ جب تک کہ ہماری دعاؤں میں گناہ کا کوئی کام نہ پایا جاتا ہے، اور اللہ قبول کرتا ہے کب تک؟ جب تک کہ ہماری دعاؤں میں رشتوں کو توڑنے کی دعا نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ کوئی معصیت کے لیے دعا کرتا ہے، گناہ کے کام کے لیے دعا کرتا ہے یا رشتوں کو توڑنے کے لیے دعا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو اچھی چیز انسان ہے، اچھی چیز اللہ سے طلب کرے۔ رشتوں میں الفت پیدا ہونے کے لیے، رشتوں میں جڑنے کے لیے، دوریاں ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور معصیت کا انسان اللہ سے سوال نہ کرے، نیکی کا سوال انسان اللہ تعالیٰ سے کرے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہت سارے مسلمان وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر والی رات کون سی ہے، لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے میں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دعا کروں گا۔ میرے دوستو، لیلۃ القدر کیا دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا مانگنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، وہ جو صرف دنیا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف دنیا مانگنے والوں کا
لیکن اگر دنیا کے ساتھ آخرت مانگتا ہے، آخرت کا سوال کرتا ہے، اللہ دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا۔ اسی لیے انسان صرف اپنے لیے دنیا نہ، دنیا طرف نہ جائے، خصوصاً وہ راتیں جو محترم ہوتی ہیں، جو دعا کی قبولیت کے لیے ہوتی ہیں، ان راتوں میں جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ معصیت کے لیے دعا کرتا ہے یا رشتوں کو توڑنے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جلد بازی کرتا ہے دعا میں تو اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ ما استجاب، اللہ کے نبی یہ جلد بازی دعا میں کیا ہوتی ہے؟ دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سمجھایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا میں جلد بازی یہ ہے کہ بندہ دعا شروع کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ایک مرتبہ مانگا، دیکھا کہ قبول نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ مانگا قبول نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ مانگا قبول نہیں ہوئی، تو کہے گا کہ میں نے مانگ لیا، پتہ نہیں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ میں نے مانگا قبول نہیں ہوئی، اس کے بعد دعا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جلد بازی ہے، یہ جلد بازی ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، آپ مانگتے جائیں، پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ قبول ہوئی تب بھی آپ کے حق میں بھلائی ہے، اور اگر قبول نہیں ہوئی ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے دخیل آخرت بنا دیا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی ہوئی، تو ہم کو پتا نہیں۔ اس لیے جب کبھی مانگتے جائیں، اللہ سے سوال کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کے سوال کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے ادب، عظیم ادب یہ بھی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اپنی حاجت، اپنی ضرورت پیش کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دو شخصوں کا مشاہدہ کیا، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے، نماز پڑھتے ہوئے اپنی دعا پیش کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ جب وہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے دربار میں پیش کر رہا تھا تو اس نے رب کی تعریف نہیں کی، نبی علیہ السلام پہ درود نہیں بھیجا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اللہ کی تعریف نہ کرو، نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجو، تب تک اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا آدمی آیا، نماز پڑھنے لگا، نبی علیہ السلام نے دیکھا، اس نے اللہ کی تعریف کی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تھا کہ مانگو اللہ تم کو دے گا، مانگو اللہ تم کو عطا کرے گا، دے گا۔ میرے دوستو، اگر کوئی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، نبی علیہ السلام پر درود بھیج کر اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل دعاء محجوب، ہر دعا روک لی جاتی ہے، ہر دعا روک لی جاتی ہے، آسمان تک نہیں جاتی، آسمان تک نہیں چڑھتی، کب تک؟ جب تک کہ مسلمان دعا کرنے والا مجھ پر درود نہ بھیجے، درود بھیجنے کا اہتمام نہ کرے، مجھ پر درود بھیجا تو اس کی دعا رب کے عرش تک پہنچتی ہے، آسمان تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، کسی صحابی نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ میں رات میں جب بیدار ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں تو میں دعا کرنا چاہتا ہوں، کتنا وقت آپ
مختص کرو. کتنا وقت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پورا وقت. جتنا وقت تم پاتے ہو درود بھیجنے کے لیے سارا وقت اپنا درود کے لیے مختص کر دو. میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بندے کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس نے اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا رہا، درود کا اہتمام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ درود کی وجہ سے بسا اوقات اپنی حاجت پیش نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی تکمیل کر دیتے ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے. اگر یہ ادب پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں. اسی طریقے سے درود کے آداب، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرے. اللہ کے ناموں کا، کسی انسان کی ذات کا نہیں، کسی انسان کی ذات کا لے کر وسیلہ لے کر دعا نہ کرے، بلکہ کس کا وسیلہ لے؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنى ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، بہترین ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو. اگر کوئی آدمی اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ ہے کہ اس میں اعظم بھی ہے. بعض علماء نے کہا الحی القیوم یہ اس میں اعظم ہے، الحی القیوم اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم وہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس میں اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور بعض علماء نے کہا کہ سورہ اخلاص میں جو کلمات پائے جاتے ہیں وہ اس میں اعظم ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ایسی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی خطیئتی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو سمجھ ہے، تو احد ہے، تو تیرا کوئی بیٹا نہیں، تو کسی کا باپ نہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما. سورہ اخلاص میں جو کلمات آئے ان کلمات کے ذریعے اس نے دعا مانگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی ہے. جب کوئی بندہ ان کلمات کے ذریعے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس میں اعظم بھی ہے. چاہے اس میں اعظم سورہ اخلاص میں جو کلمات آئے ہیں اس کو مان لیں، چاہے اس میں اعظم الحی القیوم کو مان لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ مان لیں. ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے. اور جو دعا بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً عطا کرتا ہے، دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ اسماء الحسنى کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے سوال کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں الحاد پیدا کرتے ہیں، بے دینی پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو. یہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے. بے دینی پیدا کرنے والے کون؟ جو عزا کے نام سے اللہ سے مانگتے تھے، جو منات کے نام سے مانگتے تھے، جو لات کے نام سے مانگتے تھے، جو غیر اللہ کے نام سے مانگنے والے گویا کہ اللہ کے ناموں کو چھوڑ کر
یہ اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرنے والے ہیں۔ لہذا جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب کا خیال رکھے۔ ان آداب کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو آداب شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہر کام میں، ہر عبادت میں، ان آداب اور سنتوں کا ہم لحاظ کر سکیں اور اپنی عبادتیں سنتوں کے مطابق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی عطا فرمائے توحید کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر موت عطا فرمائے، جنت میں جگہ، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔